بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک شخص زمام بن ثعلبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں حاضر ہوا۔ وہ اونٹ پر آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد کے احاطے میں بٹھا دیا اور اس کے گھٹنوں کو رسی سے باندھ دیا۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ باب ما جاء فی العلم میں اس باب میں امام بخاری کتاب العلم میں لائے ہیں۔ وہ شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جہاں آپ صحابہ کرام کے جو حرمت میں تشریف فرما تھے، تو اس نے آ کر کہا ایکم محمد، تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہمارے درمیان میں ایک تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ تو ہم نے اس شخص کو کہا کہ یہ جو ھذا الرجل الابیض المتقی، کہ یہ جو سفید رنگ کی خوبصورت ترین ہستی تکیہ لگائے تشریف فرما ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس شخص نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کی، یبنا عبد المطلب، اے حضرت عبد المطلب کے بیٹے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے کہا، قد اجبتک، میں نے تمہیں سن لیا ہے، آپ بتائیں، سوال کریں۔ فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، انی سائلوں کا، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے لگا ہوں، فمشدد علیک فی المسئلۃ، اور پوچھنے میں ذرا سختی بھی کروں گا، فلا تجد علی فی نفسک، تو میرے اس سوال پر آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، سل اما بدا لک، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ اس نے کہا، اسالک بربک ورب من قبلک، میں آپ کے رب اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان ساروں کے رب کی قسم دے کے آپ سے کہتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے؟ فقال اللہم نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں فی الیوم واللیلۃ، ایک دن اور ایک رات میں 5 نمازیں ادا کریں؟ قال اللہم نعم۔ اس نے پھر کہا، انشدک باللہ، اللہ امرک ان نصوم ھذا الشہر من السنہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں؟ قال اللہم نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال، اس نے کہا، انشدک باللہ، کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تأخذ ھذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمھا علی فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقات، یعنی یہ زکوٰۃ ہمارے غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے وصول کریں اور فقیر اور غریب مسکین لوگوں پر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ گواہ ہے، اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ فقال الرجل، تو شخص نے کہا، آمنت بما جئت بہ، جو دین آپ لے کر آئے ہیں میں نے اس پر ایمان قبول کیا۔ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، میں اپنی قوم میں جو پیچھے بندے چھوڑ کے آیا ہوں، میں ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، ان کا نمائندہ ہوں۔ وَأَنَا زِمَامُ بْنُ ثعلبہ، میں زمام بن ثعلبہ ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمام بن ثعلبہ جب یہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلی مرتبہ کی، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند منٹوں میں اس کے دل کو
ہدایت دی اور ایمان کے نور سے روشن و منور کر دیا۔ زمام بن ثعلبہ وہ خوش نصیب شخص ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ چند سوالات کرنے کے نتیجے میں فوراً ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا۔ اس ہستی کے لیے بڑی مبارکباد ہے اور خوشخبری ہے کہ انہوں نے کیونکہ اخلاص نیت کو اپنایا تھا، تو جو بھی اپنے من میں منافقت کو، حسد، بغض کو نکال کر اخلاص نیت کو داخل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں زمام بن ثعلبہ کی ذات سے یہ اخلاص کی دولت اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کی صورت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ اخلاص نیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک الملک ہمارے دل کو سچ کو قبول کرنے کا داعیہ پیدا کر دے۔ تو جس کو اللہ رب العزت جس کے دل کو اس حق کی طرف پھیر دے کہ وہ حق کلمہ سنتے ہی اس کو نہ صرف قبول کرے بلکہ اس کو اپنے من کی گہرائیوں میں داخل کر لے اور اپنا من ایمان کے نور سے روشن و منور کر لے، تو جو شخص بھی اس اخلاص نیت اور للہیت کو اپناتا ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، تو جو شخص بھی کہ یہ من میں نیت کر لیتا ہے کہ میں ہر کام اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر سچ کو قبول کروں گا اور باطل کو رد کروں گا، میں ہمیشہ سچ کے ساتھ رہوں گا، میں باطل کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، میں جھوٹ کو ترک کروں گا، تو مالک الملک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو ایمان کا نور صرف اس صورت میں ہی نصیب ہوتا ہے جب اس کے من میں یہ اخلاص پیدا ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت کی توفیق نصیب فرمائے اور حق کے لیے ہمارے دل کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔